بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر جلال کو نہ کسی پہرے کی ضرورت تھی اور نہ توقع سلاسل کی۔ غزنی کے باشندوں نے آج تک اپنی آنکھوں سے اتنا مجبور قیدی نہیں دیکھا۔ امیر جلال کو قید خانے میں ڈالنے کے بعد محمود اپنی سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی اسماعیل سے ملا۔ یہ دونوں شکست کھانے کے باوجود آزادانہ اور شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ مادر گرامی، آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ محمود کا لہجہ انتہائی آزردہ تھا۔ آپ کے حکم پر میرے شیخ نظام شاہ کو پابند سلاسل کیا گیا اور پھر ان کے ناتما جسم پر وہ قیامت ڈھائی گئی کہ اس کا تصور کر کے میری روح لرز اٹھتی ہے۔ محمود کے چہرے پر شدید ذہنی کرب کے آثار نمایاں تھے۔ شیخ کا مقدمہ میری عدالت میں پیش ہوا ہے۔ ایک اعتبار سے میں خود نظام شاہ کی طرف سے مدعی کی حیثیت میں ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ غزنی کی عدالت عالیہ شیخ کے ایک ایک زخم کا شمار کرے اور اس کے جسم سے بہنے والے ایک ایک قطرہ خون کا حساب دے، مگر چونکہ اس وقت میں ہی غزنی کا حاکم اعلیٰ ہوں، اس لیے عدل و انصاف کی بھاری ذمہ داری بھی میرے ہی کمزور کندھوں پر آ پڑی ہے۔ ملکہ ثانی نے ناپسندیدہ نظروں سے محمود کی طرف دیکھا۔ آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ ملکہ غزنی کے لہجے سے بڑی بے رحمی جھلک رہی تھی۔ میں مادر گرامی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اس لیے انصاف کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ محمود نے رک رک کر کہا، میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں اتنا عجیب و غریب اور پیچیدہ مقدمہ نہیں دیکھا کہ ظالم و مظلوم دونوں سے میرے انتہائی قریبی رشتے ہیں۔ ملکہ ثانی نے ایک بار پھر محمود کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا۔ جو کچھ تیرے دل میں ہے صاف صاف کہہ دے۔ ملکہ ثانی کے لہجے میں جارحیت بھی تھی اور نفرت و تحقیر بھی۔ ایک لاوارث کی قسمت میں جو عذاب باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے نازل کر دے۔ ملکہ ثانی نے محمود جیسے ہمدرد و سعادت مند بیٹے کی بات سننے کے بجائے کسی جواز کے بغیر اپنی بیوگی کا ماتم شروع کر دیا تھا۔ مادر گرامی، وہ مظلوم شخص نظام شاہ ہیں اور ظالم کا کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ محمود شدید جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں شیخ کے ساتھ کس طرح انصاف کروں اور ظالم کو کیسے سزا دوں؟ کاش آپ ایسا نہ کرتیں۔ آخر نظام شاہ نے کیا قصور کیا تھا؟ وہ تو دن رات ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہتے ہیں، پھر غزنی کے اہل اقتدار نے انہیں کس گناہ کی سزا دی ہے؟ محمود نے رقت آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بے دین اور بے عقیدہ ہے، ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا۔ اس کی وجہ سے غزنی کے لوگ خوفناک گمراہی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکہ ثانی شدید غصے میں ہونے کے باوجود پورے ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے نظام شاہ کو زندہ میں ڈال کر مسلمانوں کی آئندہ لکھی جانے والی تاریخ پر عظیم احسان کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو اب تک اللہ کے ہزاروں معصوم بندے گمراہی کا زہر پی کر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ملکہ غزنی نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کا جواز پیش کرنے کے لیے امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے اور گمراہی کسے کہتے ہیں؟ محمود سے ملکہ غزنی کا یہ طرز کلام برداشت نہیں ہو سکا تھا، اس سے شدت جذبات میں اس کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ کاش آپ نظام شاہ کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتیں اور چند روزہ لذت و نشاط کے لیے دائمی عذاب نہ خریدتیں، واللہ آپ نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے۔ محمود نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے میں انتہائی حسرت بھی پوشیدہ تھی اور شدید تاسف بھی۔ تجھے یہ جرأت گفتار کس نے دی محمود؟ ملکہ ثانی کے انداز میں وہی جارحیت تھی۔ اس شبدہ باز کو انصاف دلانے کے لیے تو مجھے بے دریغ قتل کرا دے، اب تجھے روکنے والا کون ہے؟ ملکہ غزنی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی اور پھر یکایک رونے لگی۔ میرا محافظ و نگہبان تو قبر میں سو رہا ہے، میں جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ کاش امیر مرحوم کے ساتھ مجھے بھی موت ہوتی، مگر موت کس طرح آتی کہ ابھی تو اولاد کے ہاتھوں رسوا ہونا باقی تھا۔ یہ کہتے کہتے ملکہ غزنی کی چیخیں اس قدر بلند ہو گئیں کہ ان سے پورا کمرہ گونجنے لگا۔ محمود کچھ دیر تک ناقابل حیرت کے ساتھ اس عورت کو دیکھتا رہا جو لمحہ بہ لمحہ نئی نئی شکلیں بدل رہی تھی۔ محمود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کے چہرے پر اتنے نقاب ہوں گے۔ جب بھی کوئی نقاب ہٹتا تو ملکہ غزنی ایک مختلف عورت نظر آتی تھی۔ محمود بہت دیر تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ فطرتاً ایک غصہ ور انسان تھا۔ جب کوئی انسان سیدھی اور سچی بات کرتا وہ محمود کو ایک خوش مزاج اور زندہ دل حکمران پاتا۔
مگر جیسے ہی کوئی شخص ریاکاری سے کام لے کر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا تو یک با یک محمود کی آتش غضب جاگ اٹھتی اور والی غزنی کا جی چاہتا کہ وہ اپنے مقابل کھڑے ہوئے منافق و فتنہ گر انسان کی زبان کاٹ دے۔ اس وقت ملکہ غزنی کے سلسلے میں بھی محمود کی جذباتی کیفیت کا یہی حال تھا، مگر رشتوں کے تقدس کے احترام نے اس شعلہ صفت حکمران کو برف بنا دیا تھا، اور برف بننے کی منزل تک پہنچتے پہنچتے محمود نے انتہائی اعصابی جنگ لڑی تھی۔ مادر معظمہ، اس بار محمود ملکہ ثانی سے مخاطب ہوا تو اسے اپنی آواز بڑی عجیب سی لگی۔ کاش آپ کو سزا دینے کا اختیار رکھتا۔ میرا حسن زن دیکھیے کہ خود غرضی و سفاکی کے بدترین مظاہروں کے باوجود آپ کو مادر مہربان کہہ کر پکارتا رہا، مگر آپ نے کسی موڑ پر یہ جھوٹا تاثر بھی نہیں دیا کہ میں آپ امیر عالی مقام کی زندہ نشانی ہوں۔ آپ خوب جانتی ہیں کہ حریصانہ اقتدار کی جنگ میں کوئی ماں ماں نہیں ہوتی اور کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ آپ نے دنیاوی سیاست کے اس اصول میں سچائی اور شدت سے عمل کیا کہ مجھے اپنا بیٹا نہیں، واجب القتل دشمن سمجھا، مگر آپ گواہ ہیں کہ میں نے کتاب سیاست کے روشن اور آگ پر سیاہی پھیر دی اور انہیں پھاڑ کر ہوا میں منتشر کر دیا۔ مادر گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل جہالت یا بے خبری کے سبب نہیں تھا۔ میں نے کتاب سیاست کا حرف بہ حرف پڑھا ہے اور ان تمام حروف کے معانی اور مفاہیم سے بھی خوب آشنا ہوں۔ میں سیاست کے تقدس کے احترام کو اقتدار کے دوزخ میں ڈال سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی رقت تھی، عجیب سا درد تھا اور عجیب سا احتجاج بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور ہونٹوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی ذات گرامی سے کتنے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ میں اپنے شیخ پر کیے جانے والے بے پناہ تشدد کو نظر انداز بھی کر دوں تو میری والدہ محترمہ پر کیے جانے والا یہ بے ایمانہ سلوک کس زمرے میں شامل ہوگا؟ میں بھی اصولی طور پر آپ کو مسلسل 6 ماہ قید بے جا میں رکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ شدت غم سے آپ کا شگفتہ و شاداب چہرہ نیلگوں ہو جائے، کمزوری و ناتوانی کے باعث آپ کے پورے جسم پر بدنما ہڈیاں ابھر آئیں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قانون و انصاف کے خلاف نہیں ہوگا۔ یکایک محمود کے لہجے میں تلخی شامل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک سوتیلی ماں اور چھوٹے بھائی اسماعیل کو بغور دیکھتا رہا، پھر کسی قدر اونچی آواز میں بولا، اگر میں آپ کے ان دونوں جرائم کو فراموش کر دوں تو پھر تیسرا گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ اتنا غلیظ ہے کہ سیاست کی شریعت میں نہ اس کا کوئی کفارہ ہے اور نہ معافی۔ آپ نے مجھے باغی و نافرمان بنا کر میرے خلاف پوری طاقت استعمال کی۔ اگر میں جنگ ہار جاتا تو آج یقیناً میرے کندھوں پر یہ بوجھ نہ ہوتا، اور اہل غزنی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے کہ محمود بن امیر سبکتگین کا کیا ہوا۔ یہ کہتے کہتے محمود کا تانبے جیسا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اگر میں جواباً آپ کے مرقد میں ہوتا یا پھر سانسوں کی رعایت دیتے ہوئے اس قصر شاہی کو آپ کے لیے زندہ قبر بنا دیتا تو کوئی بھی مجھ سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہ ہوتا۔ تو اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لے۔ ملکہ ثانی کی بد دماغی عروج پر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تو مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس بد دماغ اور تنگ دل عورت نے اب تک محمود کی اعلیٰ ظرفی اور رواداری کا اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قدم قدم پر اپنی جہالت کے مظاہرے کر رہی تھی۔ ملکہ ثانی کا یہ سنگ دلانہ جواب سن کر محمود کو محسوس ہوا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا ہے۔ پھر یہ تپش اس قدر بڑھی کہ والی غزنی کی پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا۔ محمود کی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور وہ غصے کے اٹھنے والے طوفان کو روکنے کے لیے اپنے اعصاب کی تمام تر طاقت استعمال کر رہا تھا۔ آخر بہت دیر بعد محمود اس قابل ہو سکا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے عام لہجے میں گفتگو کر سکے۔ والی غزنی بڑی مشکل سے اپنے نفس کی منفی قوتوں کو کچلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مادر گرامی، قہر و غضب کی سرکش لہروں کو ضبط کرتے کرتے محمود کی آواز لرزنے لگی تھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے اس قدر خوفناک آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، میں بہت کمزور انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے محمود ملکہ غزنی کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ اگرچہ نظام شاہ کئی دن سے بے ہوش تھے اور شاہی طبیب دبے لہجے میں ان کی موت کا امکان بھی ظاہر کر چکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک غزنی کے مرد قلندر کی سانسوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا، اور یہ بات بڑی اطمینان بخش تھی۔ محمود اپنا بیشتر وقت نظام شاہ کے سرہانے بیٹھ کر گزارتا
اور کئی کئی گھنٹے تک اس شخص کے شکستہ جسم کو دیکھتا رہتا جس نے زندگی بھر مخلوق خدا کے ہجوم میں مہکتے ہوئے پھول ہی تقسیم کیے تھے، اور جواب میں دنیا نے اسے کیا دیا تھا؟ بس دل میں شگاف ڈالنے والی تہمتیں، روح کو پگھلا دینے والے آزار، اور پھر اس پر بھی اہل دنیا کو سکون نہیں ملا تو اس کے فاقہ زدہ جسم پر زخموں کی فصل اگا دی، ایسے زخم کہ اگر کسی طاقتور نوجوان کو دیے جاتے تو وہ تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھتا۔ داروغہ زندہ نے روتے ہوئے محمود کو بتایا تھا کہ طویل تشدد کے دوران نظام شاہ کبھی نہیں چیخے، کیسی قوت برداشت ہے میرے شیخ میں، محمود خود کلامی کے انداز میں کہتا۔ اس جبر و ستم کے سامنے تو پتھر بھی اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر یکایک محمود کے دل و دماغ چل اٹھتے اور وہ جوش غضب میں کھڑا ہو جاتا، اس کے ساتھ ہی والی غزنی کی آنکھوں کے آگے دھواں سا پھیل جاتا، اور پھر دھوئیں کے پس منظر میں اس کی سوتیلی ماں کا چہرہ ابھرنے لگتا۔ نظام شاہ کا مجرم محمود کے سامنے بھی تھا اور گرفت میں بھی، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ مجرم کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔ محمود اپنی اس بے بسی پر تڑپ کر رہ جاتا اور اسے اپنے دل میں ناقابل برداشت درد محسوس ہونے لگتا۔ پھر ایک دن یہی درد اسے امیر جلال کے پاس لے گیا۔ تو ابھی تک میری شمشیر قہر سے اس لیے محفوظ ہے کہ نظام شاہ ہوش میں نہیں آئے ہیں، محمود نے سابق سالار غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فی الوقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ حضرت نظام شاہ آنکھیں کھول دیں اور تجھے دی جانے والی سزا کا منظر پورے ہوش و حواس کے ساتھ دیکھ سکیں۔ سب سے بزدل انسان، یہ بات تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ امیر جلال محمود کی حالت غضب دیکھ کر کانپنے لگا۔ والی غزنی کے قہر سے تو پہاڑ بھی پناہ مانگتے ہیں، پھر میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو بہت حقیر اور کمزور انسان ہوں۔ یہ بات تو نے اس وقت کیوں نہیں سوچی تھی جب تو حالت اختیار میں تھا؟ محمود نے چیخ کر کہا۔ اس کے لہجے میں امیر جلال کے لیے دنیا کی ساری حقارتیں اور نفرتیں پوشیدہ تھیں۔ میرے عظیم و مہربان آقا، امیر جلال کسی بھوکے گداگر کی طرح گڑ گڑانے لگا۔ غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، اس کا اختیار کیا اور بے اختیاری کیا؟ میں ملکہ غزنی کے حکم سے مجبور تھا، اس سے نظام شاہ پر میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خود دنیا سے اٹھا لیا جاتا۔ امیر جلال بڑا منافق اور شبدے باز تھا۔ محمود کو شدید حالت غیظ و غضب میں دیکھ کر مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے مکمل طور پر ملکہ غزنی کو مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ میر جلال کی پیش کردہ دلیل بہت مضبوط تھی، اس لیے محمود کے غصے کا سیلاب تیزی سے اترنے لگا۔ والی غزنی ایک بار پھر شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا تھا کہ جب کسی ملک کا فرما روا کوئی حکم جاری کر دیتا ہے تو پھر ملازمین کے پاس ان کی بجاوری کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح امیر محمود کو امیر جلال بے قصور نظر آنے لگا تھا۔ پھر جب امیر جلال نے والی غزنی کے چہرے پر نرمی کے آثار دیکھے تو وہ ایک نئے زاویے سے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ اور ملکہ غزنی بھی کیا کرتی امیر زیجا کہ امام رکن الدین مسعود نظام شاہ کو کافر و گمراہ قرار دے کر ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر چکے تھے۔ یہ نیا انکشاف سن کر محمود کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ وہی رنگ غضب نمودار ہونے لگا۔ کفر اور نظام شاہ دونوں کو ایک دوسرے سے کیا نسبت ہے؟ معاذ اللہ! امام رکن الدین مسعود نے ایک مرد خدا پر بڑی سنگین تہمت لگائی اور بڑا خوفناک الزام تراشا۔ اس بہتان ترازی کے وقت ان کی زبان نہیں کانپی اور خوف الہی سے اس کے جسم پر لرزہ طاری نہیں ہوا۔ محمود ذہنی طور پر زنداں کے بجائے کہیں اور تھا، مگر اس کی نگاہیں امیر جلال کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ والی غزنی کو تذبذب کا شکار دیکھ کر امیر جلال نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ امیر ذی حشم، یہ کوئی رازداری کی بات نہیں تھی، اور امیر رکن الدین مسعود نے قصر شاہی کے بند کمرے میں بیٹھ کر نظام شاہ کے قتل کا فتویٰ صادر نہیں کیا تھا۔ یکایک امیر جلال کا لہجہ پرجوش ہو گیا، اور پھر سابق سالار غزنی کی ایک شاطرانہ چال تھی کہ اس کے دعوے میں اثر پیدا ہو۔ شاید امیر عالی مقام کو سلطنت کے کسی ذمہ دار شخص نے یہ نہیں بتایا کہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں امام رکن الدین مسعود نے شیخ نظام شاہ کے خلاف ایک طویل تقریر کی تھی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ نظام شاہ کا نامہ اعمال تھا جسے امام رکن الدین نے اپنی مرضی سے مرتب کیا تھا۔ امیر معظم، میری ناپاک زبان اس تقریر کی تفصیلات پیش کرنے سے قاصر ہے،
وہ کون سا گناہ تھا جو نظام شاہ کی ذات گرامی سے منسوب نہ کیا گیا ہو، اور وہ کون سی گمراہی تھی جس کا رشتہ اس مرد حق سے قائم نہیں کیا گیا ہے؟ یہ کہتے کہتے امیر جلال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اسے اپنے جذبوں کے اظہار پر حیرت انگیز قدرت حاصل تھی۔ وہ جب چاہتا اپنے چہرے سے خوف و دہشت کا تاثر پیش کرنے لگتا اور جب چاہتا آنسو بہانے لگتا۔ وقت کی گردش نے مجھے تو حضور کی نظروں میں معتوب ٹھہرا دیا، اس لیے شاید میری ہر بات جھوٹ قرار دی جائے، مگر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک بار اہلیان غزنی سے ضرور تصدیق کر لیں۔ امام رکن الدین مسعود کی وہ تقریر ہزاروں انسانوں نے سنی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نظام شاہ جیسے مرد پاک باز کے ساتھ کیسا کافرانہ سلوک کیا گیا ہے۔ امیر جلال کے اشکوں کی روانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔